بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا سلسلہ اور چوتھی شب کی دعا آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان الدنیا والآخرہ والرحیمہما ویا جبار الدنیا ومالک الملوک ویا رازق العباد وہذا شہر التوبۃ وہذا شہر الثواب وہذا شہر الرجاء وانت السمیع العلیم اسألک ان تجعلنی فی عبادک الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وأن تسترني بالستر الذي لا يهتك وتجللني بعافيتك التي لا ترام وتؤتيني سؤلي وتدخلني الجنة برحمتك وأن لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجت ولا کربة الا کشفتها ولا حاجة الا قضيتها بحق محمد وآل محمد انك انت الاجل الاعظم۔ چوتھے شب کی نماز خاص طور سے یہ نماز جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ فرماتے ہیں مولا یہ 8 رکعت نماز چوتھی شب کی نماز، 8 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ نیت ہوگی کہ چوتھی شب کی بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں اپنی طرف سے اپنے والدین، اہل و عیال، اہل خاندان، تمام صاحبان ایمان، زندہ مرومین کی نیابت میں قربتاً و طاعتاً الی اللہ۔ اور یہ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نماز کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کے اعمال کو انبیاء کے اعمال کی طرح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پروردگار ہمیں نماز کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے چوتھے دن کے روزے کا ثواب۔ پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں بہشت جاوید میں 70,000 محل عطا فرمائے گا۔ ہر محل میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر جنت کی نعمت حور موجود ہوگی، اور ہر حور کے سامنے 1000 چھوٹی کنیزیں کھڑی ہوں گی، اور ان کے لباس دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوں گے۔ یہ ثواب بیان کرتے ہوئے کبھی کبھی سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، اور آپ بھی شاید غور کر رہے ہو، اتنا ثواب روایت نے بیان کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے عمل آپ کی حیثیت میں ہے، ثواب رب کی حیثیت میں ہے۔ یہ ثواب میکسیمم ہے۔ اب انسان جتنا اس میں حاصل کر سکا اپنے روزے کو خالص بناتے ہوئے اللہ کے لیے۔ آئیے اب چوتھے دن کے روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ یا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ۔ اس دعا کے ساتھ ایک نماز آپ کی خدمت میں روزانہ کی طرح آج بھی پیش کرنا چاہیں گے، جو نماز انسان کے لیے بہترین عمل ماہ مبارک رمضان میں گناہوں کی بخشش کا سوال۔
اور یہ نماز بھی کتاب الفقیہ سے روایت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے. حوالہ کتاب الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564 حدیث نمبر 1560 1560 نمبر کی حدیث. نماز کیا ہے؟ نماز ہے مغفرت گناہان کی نماز. 2 رکعت نماز مغفرت گناہان کی. اس میں ہر رکعت میں 60 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اللہ اکبر، کتنا آسان ہے. 2 رکعت نماز مغفرت گناہان کی نیت سے پڑھ لیجیے. طریقہ جو روایت نے بیان کیا، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 60 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. روایت کے الفاظ کہ جب یہ نماز مکمل کر لیں گے تو پروردگار عالم آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. خداوند عالم ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے بحق محمد و آل محمد.